اب پھر بھی بات تو رہ جاتی ہے. علامہ اقبال ان کے نواسے شیعہ ہو گئے تھے. ہوتا لوگ بدلتے ہیں، سنی شیعہ ہو جاتے ہیں، شیعہ سنی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو گئے شیعہ. تو میرے استاد میرے امی محترم مولانا علی نقی صاحب کے پاس وہ لائے گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں شیعہ ہو گئے؟ بہت بڑے عالم تھے. بس آج ایک موضوع ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو دو باتیں کہیں، اس سے ایک بات تو میں نہیں کہوں گا آپ کے سامنے، مگر دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ میرے والد کو شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، تو ایک مولوی صاحب کو انہوں نے معین کیا. انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھانا شروع کی، اسلامی فلسفہ پڑھانا شروع کیا، اور حدیث پڑھانا شروع کی، اور قرآن پڑھانا شروع کیا. تو پڑھاتے پڑھاتے جب اس حدیث پر میں پہنچا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب شاگرد نے استاد سے پوچھا، علامہ اقبال کے نواسے نے بھائی حکیم امت ان کا نواسا، پوچھا کہ مولانا صاحب استاد محترم یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے؟ کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کی صحت سے انکار نہیں کیا. کہا سمجھ لیجیے صحیح ہے یہ. کہاں صحیح ہے؟ کہنے اس کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو کہلے آج کون ہے ہمارا امام؟ اب وہ ٹالنے لگے ادھر ادھر کی، اور سبق بند کر کے چلے گئے. دوسرے دن جو آیا تو پھر اس نے چھیڑ دیا کہ بھائی یہ بتائیے پہلے یہ حدیث کلیئر کیجیے پھر بات آگے چلے گی. اب وہ کیسے کلیئر ہو؟ وہ کلیئر ہو ہی نہیں پا رہی ہے. تو یہی ایک پوائنٹ تھا، اور ایک پوائنٹ اور تھا اس کو میں نہیں عرض کروں گا، جس کی بنا پر یہ نوجوان اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گیا کہ بھائی جب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کی قید لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے. تو ان کا پھر شیعہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے، کیا غلط کہتے ہیں وہ؟ سمجھا نا. ایک بہت بڑے قبلہ کعبہ تشریف فرما ہیں، عالم تھے نجف میں. میں جب پہلے سفر میں گیا ہوں، میں چھوٹا تھا اس وقت، آدھا ٹکٹ لگا تھا میرا، مگر مجھے یاد ہے کہ میں اپنے عزیز کے ساتھ جب ان کی خدمت میں گیا، وہ بوڑھے تھے اس وقت بہت، علامہ عبد الکریم زنجانی، وہ ہندوستان بھی تشریف لائے تھے میرے ہوش بلکہ پیدا ہونے سے پہلے، اور لاہور بھی آئے. اب علماء تو بڑے تیز ہوتے ہیں، اب تک ملاؤں کو میں کہہ چکا، اب علماء کو بھی دیکھ لیجئے علماء کیسے ہوتے ہیں. یہ علماء ہوتے ہیں. علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہوئے ان کے علم و فضل سے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ جناب میں سنی ہوں اور آپ شیعہ ہیں، آپ لوگوں کے سب باتیں تو میری سمجھ میں آتی ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. تو انہوں نے پوچھا کیا سمجھ میں آتی؟ کہنے لگا آپ کے 11 امام تو میری سمجھ میں آتے ہیں، 12واں میرے سمجھ میں نہیں آتا. علامہ اقبال نے کہا، نہیں بہت بڑے آدمی تھے، کہ 11 تو میری سمجھ میں آتے ہیں، 12واں میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیے یہ عالم کی شان ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو آپ سے کہتے ہی کون نے کہا 12ویں کو مانی ہے؟ سنیے گا، دیکھیے جواب دیکھیے. کہ آپ سے کہتے ہی کون نے کہا 12ویں کو مانی ہے؟ 11 آپ کے سمجھ میں آتے ہیں، کہنا 11 بھائی نہیں 11 کو مان لیجیے کافی ہے. آپ سمجھے ہی نہیں کیا مطلب ہوا اس کا. اب بھائی جب 11 کو آپ امام مان رہے ہیں، 11 کو آپ معصوم مان رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ 12واں ہے، تو آپ تو پھنس گئے ان کو مان کے. اب تو پھنس گئے. ہر ایک امام تو کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے. تو علامہ اقبال نے کہا بہت تیز آدمی، اچھا پھانسا آپ نے مجھے.